آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو 3 گنا زیادہ مہنگائی کی تھی تو کیا ہوا تھا؟ ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے 2.5 سال پروگرام میں تھے. تو اگر آپ آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلا رہے ہیں تو ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. اس کے اوپر کورونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی. اس کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی. جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی آئی تھی. جس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا. انرجی کی قیمتیں، تیل کی قیمت خاص طور پہ اوپر چلی گئی تھی. ہمارے دور میں تیل کی قیمت $110 سے $115 بیرل پہ گئی تھی. آج وہ $75 سے $85 پہ ہے. تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی وہ تو تیل تھا. تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے. آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں، وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں. آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہے؟ آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے؟ 100 روپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے. اور کیا وجہ کہ روپیہ گر گیا؟ تقریباً $100 ڈالر مہنگا ہوا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا؟ اس ملک میں سیلاب آئے ہیں، جس طرح ہمارے دور میں وہ وبا آئی. اس ملک میں زلزلے آئے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. اور آپ کے دور میں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. تو آج یہ جو آپ نے جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور ہمارے دور سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے، ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی، تو میں سمجھا کہ آپ بڑا کوئی فیصلہ کریں گے. ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زرداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں، سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا. بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے 1 ہائیڈ پارک. باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، ان کے بینامی پراپرٹیز ہیں، زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں. 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی. تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں. لوگوں کو بار بار پہلی یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں. کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں. یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے. اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں. حال یہ ہے کہ جو جب 100 روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت، تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی 100 روپے دولت میں کمی آئی. اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے، وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا. قوم غریب ہوئی، آپ امیر ہو گئے ہیں. اس سے ڈی ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مگرمچھ کے آنسو نہ ہمارے ساتھ دیں کہ جی بڑی تکلیف ہے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر کا پیسہ لے کے آئے. اور آپ نے کیا آ کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے NRO2 لے کے ختم کیے. 1100 ارب روپے کے. یہ سارے آپ نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں بیٹھ کے امینڈمنٹ کی نیب میں اور یہ سارا ختم کیا. اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی آپ مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے تیار ہے. اور آج جو میں خاص طور پہ جو لاہور کے لوگ آج نکلے، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ بھی اور لاہور کے لوگوں کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
کہ جہل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آ کے ان کی سپورٹ کی، میں قوم کا آج لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے پرسوں جب مجھے طلب کیا عدالت نے اور صرف 3 بجے جب فیصلہ کیا اور 5 بجے کے 4:30 بجے گھر سے نکلا، تو جس طرح قوم نکلی سڑکوں کے اوپر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ شہباز شریف ہے، دیکھ لو، یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار ہے۔ ان کو اس طرح کی گولیاں اب وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترقی اشتہارات میں ہوئی، اربوں روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے۔ اس سے اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی۔ قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے جب سے میری حکومت گئی، میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پہنچاؤں اپنے ملک کو۔ میں نے ساری جو اپنی جدوجہد کی 10 اپریل کے بعد، وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی۔ ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جدوجہد سے نقصان نہ پہنچے، ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد سے، کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے، جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے، جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا، پاکستان گھٹنوں پہ ہے۔ آج ہم IMF بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے، جب ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے۔ انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا، آج وہاں حالات دیکھیں۔ ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی، آپ ذمہ دار ہیں۔ ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا، 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ گیا تھا، ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا، اور اس ٹائم پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں دی تھی۔ اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے، اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ سازش تھی پاکستان کے خلاف، اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے، وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جنگل کا قانون نہ ہو۔ ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں، جس کو رول آف لا کہتے ہیں، انصاف ہو۔ ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف۔ ہمارے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق، جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے، جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، وہ ختم کیے گئے۔ جو 25 مئی کو ہوا، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے لوگوں نہ چادر نہ چار دیواری کا سوچا، لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، نہ عورتوں کے دیکھے۔ ایک 11 سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے 3 بجے لے گئے پولیس اسٹیشن، کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا۔ جو 2 لوگ ہمارے شہید ہوئے، اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے۔ عورتیں بچے دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی، پرامن احتجاج ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہے، کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے۔ کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر
कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। उसके बाद केसेस बनाए गए, नैब केसेस बनाए गए, और मैं ये नैब चेयरमैन जो इनका खास नून लीग का आदमी था, उसने भी, वो भी मजबूर हो गया कहने के लिए कि झूठे केसेस बना रहे हैं, और जिन लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाए उनको माफ किया जा रहा है। 1100 अरब रुपया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3 साल में, 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, जो पाकिस्तान के खजाने में आया। 480 अरब रुपया 3-3.5 सालों में। 1100 अरब रुपया मजीद और आना था, इन्होंने सब माफ करवा लिया। और फिर लोगों को कहते हैं जी मजीद और तैयार हो जाए महंगाई के लिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स ना इन्होंने उसकी फिक्र की। नैब, एफआईए, जिस तरह के हर दूसरे दिन केसेस, मेरे ऊपर 70 एफआईआर काटी हैं, कोई फिक्र नहीं है, जितनी मर्जी करें। इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीक का लोगों का खौफ उतारने के लिए, खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए, कि ये जो खौफ देते हैं ना हम जेल में डाल देंगे, पूरी कर लो अपना शौक। देखा जिस तरह आज लोग निकले हैं, सारी हमारी लीडरशिप ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए। वो पुशार से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जी 200 का ना बताएं, हम तैयार बैठे हैं, कल लीडरशिप तैयार बैठी है, हजारों लोग तैयार बैठे हैं जेलों में जाने के लिए। पिंडी से कॉलें आ रही हैं, हम तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान तैयार बैठा है, क्योंकि पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर, ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत और ये मुजरमों की हुकूमत आई है, मुझे कोई बताए, मैं आज सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिधर एक मफरूर, एक भगौड़ा मुल्क से कानून से भागा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे ये सिर्फ, मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर था, इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। ये बता ही नहीं सकता कि पैसा, मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा है मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा, इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए एफआईए के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे। नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया, और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयर ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा, और फिर उन लोगों के नाम पे, चीनी वाला और पापड़ वाला, और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था वो आदमी, प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी, दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है। इसको मुझसे 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क, उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है उसकी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह, जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछें कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें यह मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है, और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना, कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हकूक अवाम के नहीं रहेंगे,
جب آئین کی اوپن وائلیشنز ہوگی. 90 دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک اینڈ وائٹ. الیکشنز 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے. 90 دن کے بعد یہ کیئر ٹیکر نہیں رہ سکتی. پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بد دیانتدار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, وہ چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح کی 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہیں. کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر. یہ اس طرح ہے کہ یہاں شہباز شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرحمان حکومت کر رہا ہے پختونخوا کی. سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا 25 مئی کو, انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لیں, حکومت تو آنی ہے ہماری. میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے, پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی زیادتی کر کے ظلم کر کے بچ گئے. اس باری آپ نہیں بچیں گے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں زندہ رہا, میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے, جو بے قصور لوگوں پہ, جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے, انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے. اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں. اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا. جب تک آپ نکلیں گے نہیں, اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد. اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک. اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے. اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر, جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جمہوریت میں چھوڑے, آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا. اور پھر یہ جو بھی یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر, اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا, اس نے پیسہ چلایا, اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا. یہ ہے ان کی تاریخ, یہ ہے وہ مافیاز. یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں, جنہوں نے کرپشن کرنی ہے, جنہوں نے پیسہ, جنہوں نے NRO لینا ہے, وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے. میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے, میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی, یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں, جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا, اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے.
میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھیں سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا۔ رنگ تو بڑا چنگا ہے، سنہرا رنگ ہر کپ میں۔